اب اس کے اوپر ایک اور واقعہ کوٹ کرتا ہوں، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان اقدس کا علو صحابہ کے عقیدے میں کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آئے گی، اور مسئلہ شریعت اس باب میں بھی کلیئر ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی، مگر میں کوٹ کر رہا ہوں الفاظ سنن ابن ماجہ کے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت ہے۔ اب یہ دوسری مثال دے رہا ہوں دلیل کے طور پہ اس تیسری شکل پر، کہ تکفیر معین کی جو تیسری شکل ہے اس کے لیے ایک اور دلیل۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا شام وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل ملک شام گئے ہوئے تھے، بعض روایتوں میں یمن کا بھی ذکر آیا، اس حدیث میں روایت میں شام ہے۔ تو شام سے واپس لوٹے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ان کے مذہبی رہنما اور بڑے بڑے روحانی پیشوا تھے ان کو سجدہ کرتے تھے، وہاں رہے، دیکھا۔ فلما، حدیث کے لفظ سنیے، یہ کتاب النکاح لکھ لیں، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح باب نمبر 4، باب حق الزوج علی المرأہ، باب حق الزوج علی المرأہ، تو یہ باب نمبر 4 ہے، حق الزوج علی المرأہ، اور حدیث نمبر ہے 1853، سنن ابن ماجہ کا 1853۔ عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے، ولما قدم معاذ من الشام سجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آتے ہی ٹھوک آقا علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ لو لگاؤ شرک کا فتویٰ۔ اب یہ جو دوسرا گروپ ہے نا شرک کی تلوار والا، اس کو سرگرم ہو جانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، صحابہ کرام تو سجدہ کرنے کی اجازت مانگتے تھے نا، جب جانوروں کو دیکھتے، اونٹوں کو دیکھتے، بکریوں کو دیکھتے آقا کو سجدہ کرتی تو اجازت مانگتے تھے کہ نانو حق و نسجد لک، جانور سجدہ کرتے ہیں آقا تو ہم بے شعور لوگ جانور، ہمارا حق زیادہ، اجازت ہے ہم سجدہ کریں، وہ اجازت مانگتے رہے۔ معاذ ابن جبل نے سمجھا کہ 100 بار اجازت مانگی ہے، اجازت تو دی نہیں کبھی آقا علیہ السلام نے، اور مانگنے سے دینی بھی نہیں، باقی اجازتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، ٹھوک سجدہ کرو ایک بار سیدھا۔ قادم معاذ من الشام سجد للنبی، سجدہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دوسری دلیل دے رہا ہوں، وہاں قول تھا، یعنی فعل بھی تھا، قول بھی تھا، تحریر تھی، خط تھا، اب یہاں عمل ہے، فعل ہے کہ سجدہ کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور جب حضور علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس عمل میں دونوں احتمال پائے جائیں گے، احتمال کفر بھی اس عمل ہے۔ میں معاذ ابن جبل کی بات نہیں کر رہا، بات کو سمجھیں، میں بات کر رہا ہوں نفس فعل کی۔ جب کسی نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا یا کوئی کسی کو سجدہ کرے تو غیر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا جو فعل ہے اس میں دونوں احتمال ہوں گے، احتمال کفر و شرک بھی اور احتمال غیر کفر بھی، کہ اس نے عبادت کی نیت سے سجدہ کیا یا تعظیم کی نیت سے۔ اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا تو کافر و مشرک ہو جائے گا، اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کیا تو فعل حرام ہے، کافر مشرک نہیں ہوگا مگر فعل حرام کا مرتکب ہوگا، معصیت ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دو احتمال پا گئے، احتمال کفر بھی، احتمال معصیت بھی۔ حلال تو کسی صورت میں نہیں ہے سجدہ حضور علیہ السلام کی امت میں۔ جب یہ سجدہ کر دیا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، قال ما ھذا یا معاذ۔ اب سجدہ دیکھ کر آقا علیہ السلام نے نہیں کہا کسی کو پکڑ لو اس کو، یہ سجدہ کیا، میری تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، معاذ اللہ کفر کیا ہے یا شرک کیا یا کیا کیا، پکڑ لو سزا دو، نہیں۔ بھئی باقی صحابہ کو بھی سزا ملتی رہتی تھی نا فعل حرام پر، اگر کسی سے غلطی اور خطا ہو گئی ملتی تھی، مگر یہاں سزا نہیں دی، اسٹریٹ اوے پوچھا ما ھذا یا معاذ۔ دو احتمال چونکہ پائے گئے تو پوچھا معاذ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ بھئی کیا تو سجدہ ہے، نظر آ رہا ہے، ما ھذا تو مطلب کیا پوچھا، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا قصد کیا ہے؟ بات سمجھنے والی ہے، فعل پر نہیں ہے سوال، ما ھذا یعنی یہ کیا فعل ہے، یہ نہیں پوچھ رہے کہ سجدہ کیا ہے یا کچھ اور، وہ تو واضح ہے سجد للنبی۔ تو پھر کیا پوچھا ما ھذا، مطلب ہے یہ کیوں کیا ہے، تمہاری اس سجدہ کرنے میں نیت کیا ہے، تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو قصد پوچھا، باطن کا حال پوچھا۔ قال اتیت الشام،
فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. شام سے آیا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے بڑے اپنے روحانی پیشواؤں رہنماؤں کو لوگ سجدہ کرتے تھے، تو آقا آپ سے بڑا کائنات میں کون ہے؟ میرے دل میں آیا میں آپ کو سجدہ کروں. اب نیت سن لی. ایک اور حدیث میں دوسرا لفظ آتا ہے، تعظیم کرنے کے لفظ آئے مسند امام احمد بن حنبل میں کہ ہم نے کہا آپ سے بڑھ کر تعظیم کا حقدار کون ہے؟ سو میں نے سجدہ کیا. اب چونکہ نیت سن لی، قصد باطن کا حال سن لیا، فرمایا آقا علیہ السلام نے اب حکم دیا فلا تفعلوا، سزا نہیں دی، کوڑا بھی نہیں مارا. فلا تفعلوا، خبردار مجھے سجدہ نہ کیا کرو. فعل کو فعل حرام قرار دے دیا، معصیت حرام قرار دے دیا. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. جب وہ نہیں ہے تو اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں. آقا علیہ السلام نے حکم واضح فرما دیا. اس پر اب جو فقیہانہ بات آئے گی وہ یہ ہے کہ کلام تو واضح ہو گیا آپ کے سامنے کہ یہ سجدہ عبادت کا احتمال بھی تھا اور سجدہ تعظیمی کا احتمال بھی تھا. اگر عبادت کی نیت ہوتی تو کفر اور شرک کا احتمال بنتا تھا. اگر تعظیم کی نیت تھی تو احتمال معصیت تھا. تو آقا علیہ السلام نے محض فعل پر حکم صادر نہیں کیا، اس کا حال پوچھا، قلب کی نیت پوچھی. اور جب پتہ چل گیا کہ عدم کفر پہ دلالت کرتا ہے اس کا قصد، تو فرمایا معصیت ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اجازت نہیں، میری شریعت میں منع کر دیا. یا اس کی نیت غیر اللہ کی عبادت پر دلالت نہیں کرتی. یہ تیسری شکل ہے کہ جب فعل ظاہری یا قول ظاہر اس میں دونوں احتمال ہوں، بے شک احتمال کفر غالب ہی کیوں نہ ہو زیادہ، اور غیر کفر کا احتمال کمزور ہی کیوں نہ ہو، اس کمزور احتمال پر پھر اس کی نیت اور قصد کو دیکھا جاتا ہے، یا احتمال کی وجہ سے استدلال کفر نہیں کیا جاتا، ترک کر دیتے ہیں.